بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور شہادت۔ اس کے علاوہ جو 5واں رکن ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سارا سال عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمر کس لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی طاعت و عبادت میں اضافہ فرما لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی رات میں جگایا کرتے تھے، شب بیداری فرمایا کرتے تھے، ذکر میں منہمک ہوتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ پورا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی امتیازیات کا حامل ہے، لیکن اس کے 3 عشرے ہیں اور تینوں عشروں میں ایک خصوصی رنگ غالب ہے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ اس مہینے میں جہاں تینوں عشرے اپنی اپنی خصوصیات کے حامل ہیں، اخیر عشرہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہیں، اس لیے کہ اخیر عشرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم عبادت بیان فرمائی ہیں۔ اس عبادت کو اعتکاف کہتے ہیں، جو اخیر عشرے میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور صحیح بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعتکاف فرمایا۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں اخیر عشرے کا اعتکاف، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے لے کر اپنی وفات تک ہمیشہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے، اور جس سال آپ کی وفات مبارکہ ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال تھا اور آپ کو کچھ اندازہ ہوا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے والے سال کے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر درپیش تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں فرما سکے، تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تاکہ گزشتہ سال کے رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کا تدارک ہو جائے۔ اتنی بڑی اہمیت کی چیز جو ہم سب کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ ہم مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام کریں، تو لہذا مسجد کے محلے والوں کی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے چند افراد مسجد میں عبادت کی نیت سے اخیر عشرہ یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے، مسجد میں 10 دن ٹھہرے۔ اس لیے کہ اعتکاف کی حقیقت ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے
رب ذوالجلال کے دربار عالی میں پڑ جاتا ہے اس نیت سے کہ جب تک مجھے مغفرت کا پروانہ نہ مل جائے، اللہ کا تقرب نہ مل جائے، تب تک میں اپنے رب کا دربار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اپنی عاجزی اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرتا ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے در پر پڑھ کر اپنے آپ کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اس گھر میں کر دیا ہے، اور جب تک مجھے اپنے رب کی طرف سے جہنم سے آزادی کا، مغفرت کا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کا پروانہ نہ مل جائے، اللہ کی رحمتیں مجھ پر برسنے نہ لگ جائے، تب تک میں اپنے رب کے دربار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی لیے اس رمضان کے مہینے کے اخیر عشرے میں انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف بغیر روزے کے صحیح نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ روزہ فرض ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے فرض ہونے کی وجہ سے، اور اسی روزے کے رکھنے کے ساتھ وہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور یہ اعتکاف 20ویں رمضان کے غروب سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے ایک مسلمان شخص جس نے رمضان کے روزے رکھ رہا ہے وہ مسجد میں چلے جائے، اور جب تک چاند نظر نہ آئے وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا رہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اور بغیر کسی شرعی یا طبعی عذر کے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اگر اس کو وضو کرنا ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے، وضو کر کر فوراً مسجد میں آئے، درمیان میں وہ باتیں نہ کریں، کہیں کھڑا نہ ہو، اپنی ضرورت ہے وضو کرنا، استنجا سے فارغ ہونا ہے، استنجا سے فارغ ہو کر فوراً مسجد میں آ جائے اور استنجا سے فارغ ہو کر وضو کرے، اور وضو کر کر فوراً مسجد میں تشریف لے آئے، باہر اس کے علاوہ نہ نکلے، اس لیے کہ ہر چیز جو اس کی شرعی ضرورت ہے یا طبعی ضرورت ہے اس کے لیے تو نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں نکل سکتا، لیکن اگر وہ بعض وجوہات کی بنیاد پر جیسے رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلتا ہے، تو اس کی فضیلت بھی آپ سنیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد کے باہر ہے، وہ کسی بیمار کی عیادت کر رہا ہے اور یہ مسجد میں ہونے کی وجہ سے عیادت نہیں کر سکتا، ایک شخص ہے جو مسجد میں باہر رہ کر جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ نماز جنازہ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں جو باہر رہ کر ایک شخص عبادت کر رہا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف نیکیاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ تمام نیکی عطا فرمائیں گے، اس کو وہ مسجد میں رہ کر وہ اجر و ثواب مل جائے گا جو ایک شخص باہر رہ کر رہا ہے، لہذا اس کو تمام اصول و ضوابط کے ساتھ، اس کے مسائل کے ساتھ ادا کریں۔ ہم اس موقع پر اعتکاف کے چند مسائل بھی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ 20ویں رمضان کو ہمیں مسجد میں آنا ہے، لہذا اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد 20ویں روزے کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا دوسرے دن آ رہا ہے تو ایسے شخص کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، اس لیے کہ 20ویں روزے کو غروب سے پہلے مسجد میں آنا ہے تاکہ یہ مکمل 10 دن کا اس کا اعتکاف ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ اپنی شرعی یا طبعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے، جیسے وضو کے لیے، غسل جنابت کے لیے، اور اگر کسی کو گرمی سے غسل حاصل کرنا ہے، نفلی غسل کرنا ہے، تو ایسا شخص غسل کی نیت سے نہ جائے بلکہ جب وہ استنجا وغیرہ کے لیے باہر جا رہا ہے تو اپنے بدن پر پانی بہا لے اور فوراً مسجد میں آ جائے۔ اسی طرح جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اب رمضان کے مہینے کے ختم کے موقع پر شوال المکرم کا چاند جب نظر آئے تو اس وقت ہم نکل سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم عید کی نماز ادا کر جائیں۔ اسی طریقے سے اب جب ہم رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر ہی رہے تو اعتکاف کو عبادت کی حیثیت سے کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کر بس ہم دن بھر سو رہے ہیں یا جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم باتوں میں مشغول ہیں، بالکل نہیں، یہ عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کی طرح سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے،
نمازوں سے پہلے خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس کے علاوہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اتنی زیادہ عبادت کرتے ہوئے، اتنا زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دوسرے کسی مہینے کی کسی رات میں ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رات میں پورا قرآن کریم پڑھ لے رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ چیزیں تھی، لہذا ہمیں بھی اپنے معمولات بنانا چاہیے کہ اگر ہمیں قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تو ہم تلاوت کا اہتمام کریں، پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ 10 دن میں ہم قرآن کریم کی کچھ صورتیں حفظ کر لیں۔ ناظرہ بھی اگر پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کریم کا ناظرہ ہی کم سے کم ہم اپنے امام صاحب سے یا اپنے حافظ صاحب سے یا جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ حلقے لگائیں، مسائل کا علم جانیں، عقائد کا علم جانیں، اور ہمارے ان 10 دنوں کو عبادت میں مصروف رکھے۔ ان 10 دنوں کو جو وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے، ہم اس کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں، اس کو صحیح اصول و ضوابط کے مطابق ادا کریں۔ اسی طرح بعض جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایک ایک دن کا اعتکاف کرتے ہیں، تو وہ ایک ایک دن 24 گھنٹے کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس سے نفلی اعتکاف کا تو ثواب مل جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن جتنا بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، وہ 10 لوگوں کے 10 دن بیٹھنے سے یا 2 لوگوں کے 5 دن بیٹھنے سے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا نہیں ہوگا، اور گاؤں والوں کے اور محلے والوں کے ذمے سے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ مکمل 10 دن کا ہوتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن جو ہم ترتیب بناتے ہیں تو اس سے نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن رمضان کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اس کا وہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس کی ترتیب اس طرح سے بنائیں۔ اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے رمضان کے اخیر عشرے میں روزہ ہی نہیں رکھا یا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کے سنت مؤکدہ والا اعتکاف وہیں ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی ضروری ضرورت کے بغیر، یعنی شرعی اور طبعی ضرورت کے بغیر مسجد سے نکل گیا یا ضرورت کے لیے نکلا تھا اور ضرورت سے زیادہ ٹھہر گیا، اس صورت میں بھی یہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ لہذا ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا اہتمام کریں۔ ہماری یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ محلے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ مسجد میں عبادت کی نیت سے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرے، قیام کرے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اہتمام فرمایا ہے تو صحابہ نے بھی اہتمام فرمایا، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آج تک اس پر الحمدللہ امت کا اہتمام چلا رہا ہے۔ لہذا ہم بھی اس اہم عبادت کو ادا کرے، خود بھی ادا کرے، اپنے گھر والوں کو بھی بتلائے، مستورات کو بھی اس کے مسائل سمجھائے، اور محلے والوں کو بھی بتلائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عبادت کو ادا کرنے والے بن جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے پہلا عشرہ شروع ہوا تھا، ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ بالکل قریب الختم ہے، ابھی کچھ ہی دن میں تیسرا عشرہ، کل ہی تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا 21ویں روزے سے۔ لہذا اس وقت کی ہم قدر کریں، وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کی صحیح قدردانی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت رمضان میں روزے رکھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کر، اور نماز تراویح ادا کر کر، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کر کر ہم اس عبادت کو کر کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، وقت کی صحیح قدر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔